لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کا محبوب وہ ہے جو مخلوق کے لیے زیادہ نافع ہے۔ حضرت سعید بن ابی بردہ اپنے باپ سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علی کل مسلم صدقہ، ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے کہ وہ صدقہ کرے۔ تو ایک شخص نے عرض کی کہ اگر کوئی شخص اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ اپنے ہاتھ سے کوئی مزدوری کر لے اور اپنا پیٹ بھی پالے اور اس میں سے کچھ بچا کے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی مدد کرے۔ جب حالات ایسے ہوں تو وہ کچھ مزدوری کر کے ان کے درد کا مداوع کرے۔ عرض کی حضور اگر کوئی یہ بھی نہ کر پاتا ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ کسی مشکل میں پھنسے ہوئے شخص کی، کسی حاجت مند کی ضرورت کو عملاً پورا کر دے، کسی پھنسے ہوئے کو نکال دے، کسی ڈوبتے ہوئے کا ہاتھ پکڑ لے، کسی کا بوجھ اٹھا کے کمر پہ لاد کے منزل تک پہنچا دے، کسی دکھی کے کام آ جائے، تو وہ عملاً کسی پھنسے ہوئے مشکل میں مبتلا شخص کی مدد کر دے، اس کی اعانت کر دے، اس کی نصرت کر دے، تو یہ بھی اس کا صدقہ ہے۔ قیلا حضور سے عرض کیا گیا ارأیت ان لم یستطع، اس میں اتنی سخت بھی نہ ہو کہ کسی دکھی کا ہاتھ پکڑ کے کسی مجبور کی مدد کرے، اگر اس کے پاس یہ طاقت بھی نہ ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا قالا یامر بالمعروف او الخیر، وہ نیکی کا حکم دے، اچھائی کی تلقین کرے۔ وہ ترغیب تو دے سکتا ہے، لوگوں کو بتا تو سکتا ہے کہ فلاں گلی میں ایک فاقہ زدہ شخص زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، لوگوں اس کی مدد کو پہنچو۔ وہ دہائی تو دے سکتا ہے، وہ شور تو مچا سکتا ہے، اپنے بھائیوں کی مدد کے لیے لوگوں کو تحریض تو دے سکتا ہے، ترغیب تو دے سکتا ہے، ابھار تو سکتا ہے۔ پھر عرض کی گئی ارأیت ان لم یفعل، کہ حضور اگر وہ یہ بھی نہ کر سکتا ہو تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا اس کا وجود کسی کے لیے شر کا ذریعہ نہ ہو، اس کا وجود کسی کے نقصان اور ضرر کا سبب نہ ہو، فرمایا فإنہا صدقہ، اس کا یہی صدقہ ہے۔ کسی کو سکھ نہیں دے سکتا تو دکھ نہ پہنچائے، کسی کی مدد نہیں کر سکتا کسی کو دھکا نہ دے، کسی کی خیر خواہی نہیں کر سکتا تو بدخواہی کا مزاج چھوڑ دے، تو یہی اس کا صدقہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ہمیں ایک لاحہ عمل دیا، میں اور آپ دیکھیں کہ ہم ان میں کس مقام پہ کھڑے ہیں۔ اللہ نے اگر ہمیں مال فراواں عطا کیا ہے ہماری ضرورت سے زیادہ، تو ہمیں اس میں سے صدقہ کرنا چاہیے، دل کھول کے صدقہ کرنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہیں کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی قسم کر کے کہتا ہوں ما نقصا مال عبد من صدقہ، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اور سنو اللہ کے محبوب کیا فرما رہے ہیں، اور میں ان لوگوں کے نام اپنی محبتیں پیش کرتا ہوں جو اس وقت میدان عمل میں موجود ہیں اور گرم موسموں کے تھپیڑے گوارا کر رہے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ مشکل کی اس گھڑی کے اندر، مصیبت کے ان لمحات کے اندر کھڑے ہیں۔ مفلوق الحال لوگ اپنی غربت، لاچاری، بیماری، بھوک، ننگ، افلاس کی وجہ سے بعض اوقات تہذیب بھی کھو بیٹھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس پہ صبر کرنا اور ان سے الجھنے کی بجائے ان سے محبت اور شفقت سے پیش آنا۔ ہمارے 3 کارکن زخمی ہو چکے ہیں، پتھراؤ کیا گیا مختلف جگہوں پہ، اور یہ پرسوں تو رینجر نے ہمارے دوستوں کو نکالا، لیکن اس پر تکلیف ضرور ہوئی، لیکن غصہ اس لیے نہیں ہے، خدا نہ کرے اس مشکل میں ہم پھنسے ہوں تو ہمارا روح سخن کیا ہو۔ پیچھے بچے بھوک سے مر رہے ہوں، پیاس سے تڑپ رہی ہوں بیٹیاں، تو انسان لڑنے کو آئے گا، انسان الجھ پڑے گا۔ تو دوستوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، قریبی علاقوں کے اندر آپ یہ جو ٹرک وہاں آپ کے پاس موجود ہے بانٹ کے آ جائیں، سامان سے زیادہ جانیں اہم ہیں۔ تو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے ان ساتھیوں کو۔ انہوں نے کہا کہ ہم جو ان علاقوں کا وزٹ کر کے آئے ہیں جہاں ابھی تک کوئی مدد نہیں پہنچی اور 5-5 6-6 دن سے وہ لوگ بھوک میں تڑپ رہے ہیں، تو جو بھی ہوگا ہم مشکل سہ کر بھی ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی مدد فرمائے، ان کی نصرت فرمائے۔ اب سنیے حضور نے کیا ارشاد فرمایا۔ یہ میرے ان دوستوں تک جب میسج پہنچے گا تو ان کو بہت تسکین ہوگی۔
آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس مسجد میں یعنی مدینہ المنورہ کی اس مسجد یعنی مسجد نبوی میں 1 مہینہ اعتکاف کروں، اس سے زیادہ محبوب رکھتا ہوں کسی مومن کی حاجت کو جا کے پورا کروں۔ 1 مہینہ مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ مجھے یہ پسند ہے، یہ زیادہ محبوب ہے کسی دکھیے کے کام آ جاؤں، کسی مصیبت زدہ کے کام آ جاؤں۔ تو یہ وہ کام ہے کہ جو مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے اور اپنی استطاعت کے مطابق آگے بڑھنا چاہیے۔ جو لوگ فیلڈ میں موجود ہیں، جو لوگ یہاں ان کے لیے کمک بھیج رہے ہیں، جو اپنے اموال سے اور اپنے کردار سے اس کام کے فروغ کا ذریعہ بن رہے ہیں، اللہ سب کو بہتر صلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں پنجاب، سندھ، بلوچستان اور KPK کی پولیس کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت جگہوں پہ انہوں نے ہماری مدد کی، اور رینجر کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بہت جگہوں پر ہمارے کارکنوں کو حفاظتی حصار فراہم کیا، اور اس وقت بھی وہ ہمارے دوستوں کے ساتھ چل رہے ہیں۔ اللہ سب کو جزا دے، پاک فوج کو قدم قدم پہ خیر عطا فرمائے۔ مشکل کی اس گھڑی میں جو بھی ان مجبوروں کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ اس کی مدد فرمائے۔ حضور علیہ السلام گزرے، ایک شخص اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں واز کر رہا تھا، تو آقا کریم نے فرمایا دا ہو فَإِنَّ الْحَيَاءَ مِنَ الْإِيمَانِ، چھوڑ دے اسے، حیا ویسے ایمان سے ہے، یہ تجھے سکھانا نہیں پڑے گا، خود بخود آئے گا۔ تو حیا ایمان کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، ایک چیز آئی تو دوسری چیز بھی ساتھ ہی مل گئی۔ تو اگر حیا رخصت ہو گیا تو ایمان کا بھی کباڑا ہو گیا، اور حیا کے جوہر کو چھیننے کے لیے نادیدہ ہاتھ کام کرتے ہیں، وہ اس لیے کرتے ہیں کہ حیا کے ساتھ ایمان جڑا ہوا ہے۔ جب حیا باختہ ہو جائیں گے تو ایمان سے بھی ان کو خالی کر دیں گے۔ ان کو یوں کہنا کہ تم کافر ہو جاؤ، اسلام چھوڑ دو، کوئی بھی نہیں کرے گا۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ان کو حیا سے خالی کر دیں، تو وہ ساتھ پیچھے پیچھے ساتھ ہی چلی آئے گی چیز۔ تو اب دشمن کی یہ چال یہ ہے کہ یہ مسلم کافر تو نہیں ہوں گے، لیکن اس طرح کیا جائے کہ ان کو مسلمان بھی نہ رہنے دیا جائے۔ اب یہ جو کچھ ہوا ہے، ایک قانون پاس کر لیا گیا، اور مردوں اور عورتوں نے اپنی جنس تبدیل کرنا شروع کر دی، اور لوگوں کو پتہ اس وقت چلا جب 29,000 لوگ جو ہے وہ اپنی جنس تبدیل کر چکے تھے، مردوں سے عورت اور عورتوں سے مرد۔ اور اس کے جو دور رس نتائج ہیں اور اس کے منفی اثرات ہیں، ایک عورت اگر اپنی جنس تبدیل کر لیتی ہے تو کل وراثت کے اندر وہ پورا حق لے گی، اس لیے کہ اس کے شناختی کارڈ کے اوپر جو ہے وہ مرد لکھا ہوا ہے۔ ایک مرد جو ہے وہ خاتون بن جاتا ہے تو وہ عورتوں کے واش روم میں گھس جائے، اور پھر کوئی خرابی پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد اس کو گرفتاری نہیں کیا جا سکتا، وہ کہ میں تو عورت ہوں، یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو بتاؤ کیا ہوگا؟ معاشرہ کس سمجھ جا رہا ہے اور کس رخ پہ جا رہا ہے؟ یہ ہم نے کبھی سوچا تھا؟ جس معاشرت کی اصطلاحات میں حیا آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں تقوی آتا ہے، جس معاشرت کی اصطلاحات میں عفت، پاک دامنی، اس طرح کی اصطلاحات ہیں جس قوم کی، اس قوم کے ایوان بالا میں اور ایوان زیری میں یہ قرارداد آتی ہے، پھر باقاعدہ یہ قانون کا حصہ بنتا ہے، اور پھر باقاعدہ عملی تنفیذ ہوتی ہے۔ اور جن NGOs نے کروڑوں نہیں اربوں روپے اٹھائے ہیں، وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں کہ ہم 29,000 کے فگر تک پہنچ کر آگے بڑھ رہے ہیں۔ شب خوں مار دیا جاتا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ جو 22 کروڑ عوام نے نمائندے بھیجے تھے، وہ اتنے بے خبر تھے کہ وہ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ چائے کے کپ کی چسکیاں لیتے رہے اور ڈیسک بجاتے رہے، انہیں پتہ ہی نہیں کیا ہو گیا۔ جو بڑے ان امور کے مار تھے، ان کو سال سال بعد پتہ چلا کہ یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ معاشرت کو اس گندگی میں، اس غلاظت میں دھکیلنے کے لیے سب کچھ کیا گیا، اس کو قانونی تحفظ فراہم کر دیا گیا۔ ہم جنس پرستی کی طرف، اور نہ جانے وہ لفظ نامانوس ہے ہمارے لیے، لیکن اب وہ سرایت کر گئے اس معاشرے کے اندر، اس پہ بات ہوتی ہے، اور ہم کہاں گر گئے ہیں، کس گڑھے میں گر گئے ہیں۔ ہم انسان ہیں، یہ تو چوپائے بھی نہیں کرتے۔ جو آج مغرب کر رہا ہے، وہاں کے سنجیدہ طبقے بھی اس پہ آواز اٹھاتے ہیں، وہ بھی سر پکڑ کے ان کے دانشور کہتے ہیں یہ کس سمجھ جا رہے ہیں، چونکہ جمہوری نظم ہے، جہاں زیادہ لوگ ووٹ ڈال دیں گے وہ ہو جائے گا، لہٰذا اس وجہ سے وہ مجبور ہیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اولئک کالانعام بل ہم اضل، انسانوں کی اقدار سے برگشتگی اور ان کا اخلاقیات سے دور ہو جانا، اور اس کے نتیجے کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ تمثیل کے طور پہ چیز بیان فرمائی
کہ یہ لوگ چوپائے ہو گئے، اولئک کل انعام، یہ چوپایوں کی طرح ہے۔ آگے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی نر چوپائے نے نر چوپائے کے ساتھ جفتی کی ہو۔ جب جنسی خواہشات پیدا ہوتی ہیں تو وہ اپنی مادہ کو تلاش کرتا ہے، کبھی نر سے جفتی نہیں ہوا ہوگا، لیکن انسان جب اخلاقیات سے گرتا ہے تو وہ اتنا گندا اور بدتمیز ہو جاتا ہے کہ یہ تمیز بھی ختم کر دیتا ہے جو چوپائے بھی رکھتے ہیں۔ تو یہ ہے چوپایوں سے بھی بدتر ہو جانا، غلیظ گندا عمل قوم لوط اس کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور بندے کے پلے بچتا کیا ہے، اس کے پاس رہتا کیا ہے جب وہ اتنا غلیظ ہو جائے، اس کی روح بھی زخمی ہو جاتی ہے، اس کا باطن اور ضمیر بھی داغ ہو جاتا ہے۔ جب اس کی نظر میں غلاظت آتی ہے اچھی جائے کہ وہ عملی طور پہ غلاظت کس درجے پہ پہنچ جائے، تو یہ چوپایا نہیں قرآن نے کہا، بلکہ چوپایوں کے ہاں بھی ایک تہذیب کا درجہ ہے، اس کو کراس وہ بھی نہیں کرتے، لیکن یہ چوپایوں سے بھی بدتر ہو گئے۔ تو کیا جو چوپایوں سے بھی بدتر ہوں گے اس کا تتبع کریں گے؟ جو چوپایوں سے بھی گندے ہو جائیں گے، کیا وہ ایک انسانی معاشرے کا شعار ہو سکتا ہے؟ اور کتنی بدبختی یہ ہے کہ اس طرح کے قانون دنیا کی پارلیمنٹس کے اندر جو ہے وہ پاس کیے جائیں گے، باقاعدہ حکومتیں اس کو سرپرستی فراہم کر رہی ہیں۔ بد تہذیبی کو تہذیب قرار دے دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہے؟ گندگی کو، غلاظت کو اگر گلاب کہہ دیا جائے تو اس سے بڑی بد تہذیبی کیا ہوگی؟ تو یہ معاشرت کی گندگیاں ہوتی ہیں، لوگوں کے ذہن کے اندر پنپنے والی گندگیاں مجسم روپ میں آ جاتی ہیں، اور وہ معاشرہ پھر انسانوں کا معاشرہ نہیں رہتا، وحشیوں کا معاشرہ ہو جاتا ہے، بلکہ وحشیوں سے بھی بدتر معاشرہ ہوتا ہے، بل ہم اضل کا عملی روپ بن جاتا ہے۔ تو وہ معاشرہ چاہے کلمہ پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے بظاہر نمازیں پڑھتا ہو، وہ معاشرہ چاہے اپنے آپ کو کہتا ہو کہ میرے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، وہ گندہ ترین معاشرہ ہوتا ہے۔ تو مغرب کے اندر تو یہ چیزیں عیب نہیں ہیں، وہاں تو باپ اور بیٹی کا رشتہ بھی عیب نہیں ہے، وہاں تو جو ہے وہ دادی اپنے پوتے سے حاملہ ہو جاتی ہے تو وہ عیب نہیں سمجھا جاتا اس معاشرے کے اندر۔ وہاں حرام زادہ ہونا کہ اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، وہ تو اس معاشرے میں عیب نہیں ہے۔ تو کیا مغرب کی نقالی میں ہم سب کچھ قبول کر لیں گے؟ ان کی جو چیزیں اختیار کرنے والی ہیں وہ تو ہم نے کی نہیں ہیں، ان کی وہ مادی ترقیاں جو ہمارے دین کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتی تھی وہ تو ہم نے کی نہیں، لیکن ہم ان کی غلاظتیں، گندگیاں اور ان کی وہ جہالتیں اس کو ہم جو ہے وہ اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور مغرب کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے اشرافیہ کا روپ ہے، اگرچہ عوام کا یہ روپ نہیں ہے، لیکن آہستہ آہستہ عوام، یہ جو 29,000 لوگوں نے رجسٹرڈ کروایا ہے، تو یہ کون لوگ ہیں؟ اسی معاشرے کے لوگ ہیں۔ تو یہ معاشرہ کس سمت جا رہا ہے، اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنا ہوگا، اپنی نسلوں کو بچانا بھی ہوگا۔